السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اختر جھارکھنڈ رانچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں میں ہم لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن غیر مسلم حضرات ہمارا دامن پکڑ لیں گے اور ہم لوگ پکڑے جائیں گے تو کیا ہمارا اعمال برباد ہو جائے گا اور کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس کا بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اختر بھائی، جھارکھنڈ سے سوال کر رہے ہیں اور بڑا ہی اہم سوال ہے، بہت ہی ضروری سوال ہے۔ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ذرا غور سے اس کا جواب سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دی تو کیا قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑ لے گا، ہمارے خلاف جو ہے بات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پر لعن طعن کرے گا اور کہے گا کہ تم نے ہم کو دعوت نہیں دی، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں۔ تو بھائی صاحب کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کی طرف نہیں بلایا، تو کیا مرنے کے بعد ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا کہ تم نے کیوں دعوت نہیں دی، اور وہ بھی اس کے کہنے پر، یعنی وہ شخص شکایت کرے گا اور اس کی شکایت کے بعد ہماری گرفت ہوگی۔ کیا ایسا معاملہ ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل گپ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کو ایک فیشن بنا کے رکھا ہے، یعنی وہ دعوت کم اور فیشن بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں مشہور کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر مسلم کو دعوت نہیں دی تو قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، وہ آپ کا دامن پکڑے گا، وہ آپ کے خلاف احتجاج کرے گا، اللہ سے شکایت کرے گا، اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں گپ ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ اگر غیر مسلم کو آپ نے دعوت نہیں دیا تو وہ قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گا اور اللہ سے کہہ کر آپ کو سزا دلوائے گا۔ ایسی کوئی بات نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں۔ یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی صرف اسی کو سنجیدہ کیوں لے رہا ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، اسے ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دیا، وہ قیامت کے دن ہم کو پکڑے گا۔ ارے بھائی، جو مسلمان ہے اور وہ شرک کر رہا ہے اور وہ کفر کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، اور یہی لوگ جو غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، میں سب کو برا نہیں کرتا، کچھ لوگ ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ اور اچھے منہج پر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو صرف اسی میں باندھ کے رکھ دیا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑو، قرآن کے ایک دو نسخے دے دو، 2-3 پمفلٹ دے دو، 2-4 باتیں کر دو، ہو گئی اسلام کی دعوت، پورا اسلام کا حق ادا ہو گیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اور یہ لوگ وعیدیں سناتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو یہ غیر مسلم قیامت کے دن تم کو پکڑے گا، اللہ سے تمہاری شکایت کرے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی لوگ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے، وہ چاہے شرک کر رہا ہو، چاہے بدعت کر رہا ہو، چاہے کفر کر رہا ہو، اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ یہاں یہ بھول جاتے ہیں، یہاں یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی قیامت کے دن پکڑے گا کہ میں تو تیرا بھائی تھا، میں تو تیرا قریبی تھا، تیرے خاندان کا تھا، تو مجھے کیوں نہیں توحید کی طرف بلایا، تو مجھے کیوں نہیں شرک سے بچایا، تو مجھے بدعت سے کیوں نہیں بچایا۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ غیر مسلم کے تعلق سے کہتے ہو کہ اسے نہیں بتایا قیامت کے دن آپ کو پکڑے گا، اور مسلمان کے تعلق سے اسے نہیں بتایا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ گپ ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، قیامت کے دن یہ پکڑے گا ہم کو کہ ہم کو نہیں بتایا اور یہ ہم کو جہنم میں ڈلوا دے گا، تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا، انہیں اسلام بتانا، اسلام کی طرف بلانا اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں، جس سماج میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، اس علاقے میں حالات کا تقاضا کیا ہے۔ کیا حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں، اس رخ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یا حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ارتداد کی آندھی آئی ہوئی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ کفر میں، شرک میں لت پت ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، خاص طور سے لڑکیاں وہ غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، گھر بار چھوڑ رہی ہیں۔ آپ سوچیں، ایک ایسا سماج جہاں ارتداد کی لہر بہت تیز ہو، ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہو،
اور اس ماحول میں اگر ایک آدمی اس طرح کی وعیدیں سنائے, لوگوں کو اس طرح بلائے کہ نہیں چلو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں, بھائی اپنے گھر میں جھانک کے دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ ایک غیر مسلم کو پکڑ کے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور ادھر ہزاروں مسلمان جو پہلے سے کلمہ پڑھ چکے تھے وہ کلمہ چھوڑ رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا بتائیے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک نئے آدمی کو پکڑ کے کلمہ پڑھائیں, اور جو آلریڈی کلمہ پڑھ چکا ہے, اللہ کو مان چکا ہے, رسول کو مان چکا, وہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, مسند خلافت پر بیٹھے, تو اس کے بعد ایک فتنہ شروع ہوا ارتداد کا. لوگ مرتد ہونے لگے, اسلام چھوڑنے لگے. یہ بہت بڑا خطرہ تھا, ایک بہت بڑا فتنہ تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت, پوری طاقت اس فتنے سے نمٹنے میں لگا دی اور ارتداد کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. یعنی ترجیح اس بات کو دیا کہ ایسے حالات میں جب لوگ مرتد ہو رہے ہیں, جو پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے وہ اسلام سے نکل رہے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے شہر میں, ہمارے علاقے میں روزانہ سینکڑوں لڑکیاں اسلام ترک کر رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی وعدے نہیں سنائے گا, کوئی اس طرف توجہ نہیں دے گا. بس قرآن کے نسخے لے لو, 2-3 پمفلٹ لے لو, کسی غیر مسلم کو رائے چلتے ہوئے پکڑ لو, بانٹو, لو قرآن لو بھیا, لو پمفلٹ لو, لو کلمہ پڑھو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ذمہ داری آپ کی کیا بنتی ہے کہ ایسے حالات میں جب آپ کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہوں, آپ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہوں, آپ کی بہنیں مرتد ہو رہی ہوں اور اسلام کو چھوڑ رہی ہوں, اسلام کو بدنام کر رہی ہوں, ان پر محنت کرنے کے بجائے, ان پر دھیان دینے کے بجائے آپ صرف غیر مسلم میں دعوت کی بات کریں. تو یہ کمیاں جن کے اندر ہوتی ہیں وہ اس طرح کی وعیدیں سناتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو دعوت نہیں دو گے قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گا. یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کس ماحول میں, کس علاقے میں کون سی دعوت ہونی چاہیے, کیسے دعوت ہونی چاہیے. ایک بار میں پھر آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ غیر مسلم کو دعوت دینا ہم نہیں کہتے کوئی بری بات ہے, یہ کوئی غلط بات ہے. لیکن آج جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس کو فیشن بنا کے رکھا ہے, اور جو کلمہ پڑھ چکا وہ شرک کی کھائی میں گرے, بدعت کے کنویں میں گرے, اس سے کوئی فکر نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی, تو ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور ساتھ میں آئیے میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں, جب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت نہیں دیں گے تو کیا قیامت کے دن وہ ہم کو پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے عذاب دلوائے گا, تو اس بات پر میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا حکم کیا ہے. تو دیکھیے غیر مسلموں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں, میں 3 قسمیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک قسم تو ان غیر مسلموں کی ہو سکتی ہے جو کسی ایسے لوکیشن پر ہوں, ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہم کو ایکسیس نہیں ہے, جہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں, یا جن کے بارے میں ہم کو کوئی معلومات نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی جزیرہ ہے, کوئی آدیواسی لوگ ہیں, جنگل میں بسے ہیں, کہیں پر ہیں. اب وہاں پہ ہم دعوت نہیں پہنچا سکتے, ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں پہ لوگ ہیں, یا ہمیں معلوم بھی ہو تو وہاں تک ایکسیس نہیں ہے, ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو اگر وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سارے مسلمان مجرم ہیں, ان لوگوں نے وہاں تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی, یہ سب مجرم ہیں. میرے بھائی یہ بات غلط ہے. اسلام نے اتنی ذمہ داری رکھی ہے جتنی آپ کی بس میں ہو. اگر دنیا کے کسی چپے میں, کسی گوشے میں, کسی علاقے میں کچھ غیر مسلم بستے ہیں جن کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں, یا معلومات ہے لیکن ان سے کانٹیکٹ کرنے کا اور ان سے رابطہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ اگر بغیر اسلام کے بارے میں جانے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں, کوئی مسلمان اس کا ذمہ دار نہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں, صحابہ کرام کے دور میں دیکھ لیں, بہت سارے غیر مسلم تھے جن تک دعوت نہیں پہنچی اور اس دنیا سے چلے گئے. تو کیا آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اس کے ذمہ دار ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ پہلی قسم ہوتی ہے غیر مسلموں کی, جن کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہے, جن سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو ان تک اگر دعوت نہیں پہنچتی ہے تو مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہے, وہ گنہگار نہیں ہے. غیر مسلموں کی دوسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے علاقے میں ہیں, ایسے شہر میں ہیں, ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ملکی پیمانے پر اسلام کی دعوت رکھ دی گئی ہے, اجتماعی طور پر, یعنی اسلام کا پیغام سنا دیا گیا ہے, اور اس علاقے میں, اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم یہ جانتے ہیں کہ اسلام نام کا کوئی مذہب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے کوئی رسول ہیں, اور اسلام کی بہت ساری بنیادی تعلیمات کے بارے میں وہ آ گئے, آپ کے بتانے سے پہلے آ گئے.
وہ جانتے ہیں. اس لیے مسند احمد وغیرہ کی روایت میں کیا ہے کہ لا یسمع بی، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کا چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، یسمع بی، جو میرے بارے میں سنتا ہے اور اس کے بعد بھی لا یؤمن بی، مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری امت کا کوئی یہودی، عیسائی، نصرانی، فلاں، یہ وہ، اس تک مسلمان نے دعوت پہنچائی اور وہ نہیں مانا تو جہنمی ہے، ایسا نہیں. بلکہ سماع کی بات ہے کہ جو میرے بارے میں سن لے، چاہے وہ گھر بیٹھے سن لے، کسی پروگرام میں سن لے، کسی اجتماع میں سن لے، کسی بھی ذریعے سے اسلام اس تک پہنچا، اسلام کی تعلیمات اس تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اس تک پہنچی، اب یہ حجت اس پہ قائم ہو چکی ہے. اب اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا، یعنی ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں جس ملک کے غیر مسلموں تک اسلام پہنچ چکا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ چکا ہے، اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، اس ملک میں اگر کھڑے ہو کے آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو سارے مسلمان مجرم ہے، تو خود یہ شخص مجرم ہے، خود یہ شخص مجرم ہے جو اس طرح کی افواہ پھیلاتا ہے اور دین کے حوالے سے غلط باتیں کہتا ہے. تو یہ دوسری قسم ہے غیر مسلموں کی کہ جن تک اسلام پہنچ چکا ہے کسی بھی ذریعے سے، اب پہنچ چکا ہے تو وہ حجت قائم نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ آپ ان سے بھی ملاقات کریں، مزید سمجھائیں، تاکید کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے آپ کوئی کانٹیکٹ نہ کریں، رابطہ نہ کریں، لیکن اگر ان سے رابطہ نہیں ہوا، مسلمان ان سے ملے نہیں، دعوت نہیں دیے، تو آپ وعیدیں سنانا شروع کر دو. آپ یہ کہہ دو کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ان کو بلیم کرنا شروع کر دو، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے. تو یہ غیر مسلموں کی دوسری قسم ہے، ایسی جن تک اسلام پہنچ چکا، اسلام کی دعوت پہنچ چکی، اللہ کے رسول کا نام پہنچ چکا. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے ضروری نہیں کہ جا کے ہم ان کو پکڑ کے کہیں کہ نہیں تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، یہ کرو وہ کرو. اسلام لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، حق ان تک پہنچ چکا، ان کی مرضی، مانے یا نہ مانے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور اس طرح کے معاملے میں یعنی ملکی سطح پر یا کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں جہاں بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں اگر ایک جماعت نے دعوت کا کام کر دیا ہے، دین کی بات پہنچا دی ہے، تو وہ کافی ہے. ایسا نہیں کہ ہر مسلمان اٹھے اور وہ کسی غیر مسلم کو پکڑے اور دین کی دعوت دے، ایسا نہیں ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ، قرآن نے جو کہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت. ایسا نہیں کہ سب کے سب کی ذمہ داری کہ چلو سب اٹھو اور ہر فرد جا کے غیر مسلم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے، ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کی ایک جماعت، اس جماعت نے اپنا کام کیا، حق بات لوگوں تک پہنچا دیا. اب اس ملک میں رہنے والے، اس شہر میں رہنے والے، اس علاقے میں رہنے والے سارے مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے، حق بات پہنچا دی ہے، اسلام کی دعوت دے دی ہے. اب دوسرے مسلمانوں پر دوبارہ یہ چیز فرض نہیں ہوتی کہ نہیں تم بھی اٹھو، ہر شخص جائے اور کرے. جیسے نماز کا مسئلہ ہے فرض عین، کہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ گئے مسجد میں نماز پڑھ لیے اب سب کی طرف سے ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں فرض عین. لیکن غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھے اور ہر غیر مسلم کے پاس جائے دعوت و تبلیغ کرے، ایسا نہیں. ہاں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کرے، انہوں نے کام کر لیا، اب دوسروں کی طرف سے کافی ہے. اس لیے اس طرح کی باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں، ہر شخص کو پکڑ کے ڈراتے ہیں، نہیں نہیں تم بھی نکلو، تم بھی کام کرو، ایسا نہیں کرو گے تو تم پر یہ عذاب ٹوٹے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ غلط بات ہے. ان کو پتہ نہیں کہ یہ چیز فرض کفایہ ہے، ہر شخص کو اس کام میں گھسیٹنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو میں بات کر رہا تھا غیر مسلموں کی دوسری قسم پہ کہ کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں ایسے غیر مسلم ہیں جہاں پر دین کی دعوت پہنچ چکی ہے، تو وہاں پر تاکید کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے کچھ لوگ کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر شخص کھڑا ہو اور جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے جو الحمدللہ ادا ہو چکا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، غیر مسلم کی ایک تیسری قسم دیکھتے ہیں. تیسری قسم ایسی ہے کہ ایسا غیر مسلم جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص ابھی تک اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس نے اسلام کا نام تک نہیں سنا ہے، اس نے ہمارے نبی کا نام تک نہیں سنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور آپ اس علاقے میں صرف آپ ہیں جو اس کو بتا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو ایسے حالات میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بتائیں.
اسلام کے بارے میں بتائیں. اب وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے, زبردستی نہیں کرنا ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے, آپ کو یہ ماننا چاہیے, اور اس کی مرضی مانے یا نہ مانے. یا اسی طرح سے کوئی غیر مسلم خود چل کر آپ کے پاس آ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی ہمیں دین کے بارے میں بتائیں, ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں, تو ایسے حالات پر اس شخص پر, اس فرد واحد پر یہ واجب ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق, اپنے علم کے مطابق جتنی نالج ہے اس کے پاس, اسلام کے بارے میں جتنی معلومات ہے, وہ معلومات اس کے سامنے رکھے, یا کم سے کم ریفر کرے کسی عالم کے پاس, جانکار کے پاس, اس کو لے جائے اور اس کو بتائے, کیونکہ وہ خود آ کے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو یہ تیسری قسم ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد کے اوپر انفرادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, اس شخص پر ضروری ہو گیا کہ اس کو دعوت دے, اس کو بتائے. تو یہ 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ سے متعلق. اس معاملے میں لوگ بہت زیادہ افراط و تفرید کے شکار ہیں. خلاصہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں کام نہیں کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن اس کو ایک فیشن بنا لینا اور غلط فہمیاں پھیلانا اور سارے کاموں سے منہ موڑ کے اب یہ کہنا کہ بس یہی ایک کام ہو رہا ہے, باقی دوسرا کوئی کام ہے ہی نہیں کرنے کا, اور سب لوگ فالتو کام کر رہے ہیں. بلکہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی لوگوں نے, وہ کیا کہتے ہیں, دعوت صرف غیر مسلموں میں ہوتی ہے اور اپنوں میں اصلاح ہوتا ہے, اور وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہاں کی اصطلاح آئی ہے؟ قرآن و حدیث میں دعوت کے لیے ایک لفظ آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ اپنوں کے لیے نہیں ہے. میں بات ختم کروں گا, ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں دعوت غیروں میں کرنا چاہیے, اپنوں میں دعوت نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیو, آپ کس چیز کی دعوت کر رہے ہیں؟ یہی نا کہ سامنے والے کو شرک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, توحید پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. دعوت کا مطلب یہی نا, کیونکہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو آگ سے بچانا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو آگ سے کھینچ رہا ہوں, لیکن تم آگ میں کودے جا رہے ہو. تو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا گویا ان کو آگ سے بچانا ہے, کیونکہ وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جہنم میں جائیں گے, آگ میں جائیں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی مسلمان وہ شرک کرتا ہے, اگر وہ اسی پر فوت ہو گیا تو کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ ہم بتائیں کسی کو مینشن کر کے نہیں بول رہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, لیکن مسئلے کے طور پر, اصولی طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ رہا ہے, کلمہ گو ہے, یعنی کلمہ پڑھنے والا ہے اور شرک کر رہا ہے, اس پہ وہ مر گیا تو کیا وہ آگ میں نہیں جائے گا؟ وہ بھی آگ میں جائے گا. اب ذرا دیکھیں, آپ کے سامنے 2 لوگ ہیں, ایک جس کو آپ کہتے ہیں غیر ہے, وہ آگ میں جا رہا ہے, آپ کو اس کو بچانے کی فکر ہے, اور ایک جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا ہے, وہ بھی آگ میں جا رہا ہے, کیا اس کو بچانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ کہاں سے آپ یہ ورڈ اور اس طرح لے کے آئے کہ نہیں غیروں میں دعوت ہوگی, اپنوں میں اصلاح ہوگا, یعنی غیروں کو آگ سے بچانا ہے, اپنوں کو آگ میں ڈھکیلنا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھے کہ ایک بلڈنگ ہے, اس میں آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ میں آپ کا بیٹا, آپ کا باپ پھنسا ہوا ہے, اور دوسری طرف کچھ غیر لوگ ہیں اس آگ میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ان لوگوں کو آگ سے نہیں نکالا گیا تو وہ جل جائیں گے, وہ جو غیر ہے وہ بھی جل جائے گا, وہ جو اپنا ہے وہ بھی جل جائے گا. اگر آپ کو موقع ملے بچانے کا, مجھے بتاؤ سب سے پہلے آپ آگ سے کس کو نکالو گے؟ اپنے بیٹے کو نکالو گے یا اس کو نکالو گے جس کو آپ پہچانتے تک نہیں؟ فطری بات ہے کہ ایک آدمی پہلے اپنوں کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو میرے بھائیو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ دعوت اور اصلاح نام کی جو تقسیم ہے یہ بے بنیاد تقسیم ہے. غیر مسلموں کو بھی توحید کی طرف بلائیے, مسلمانوں کو بھی توحید کی طرف بلائیے. غیر مسلموں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کیجیے, مسلمانوں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کیجیے. بہرحال بات لمبی ہوگی, اور اس لیے کیونکہ سوال جو آیا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے بھائی غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں صحیح ڈھنگ سے, لوگوں سے سیکھ کے, لیکن اس طرح کی غلط فہمیاں نہ پھیلائیں, اور ہر محاذ پر ہر جگہ کام کرنے کی کوشش کریں. نہیں کام کر سکتے تو جو دوسرے کام کریں, کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کی قدر کریں. نہ یہ کہ صرف ایک ہی چیز آپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ڈراتے پھرے نہیں ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا, تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. تو یہ وضاحت تھی آپ کے سوال کے جواب میں. امید ہے کہ بات آپ کے لیے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.